السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر قرآن تفسیر احسان البیان میں آج ہم مطالعہ کریں گے سورہ نوح کا۔ سورہ نوح مکی ہے اور اس میں 28 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہے۔ صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث شفاعت میں ہے کہ یہ پہلے رسول ہے، پہلے رسول۔ نیز کہا جاتا ہے کہ انہی کی قوم سے شرک کا آغاز ہوا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرا دو اور خبردار کر دو، اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ قیامت کے دن عذاب یا دنیا میں عذاب آنے سے قبل، جیسے اس قوم پر طوفان آیا۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، صاف صاف ڈرانے والا ہوں اللہ کے عذاب سے اگر تم ایمان نہ لائے۔ اسی لیے عذاب سے نجات کا نسخہ تمہیں بتلانے آیا ہوں جو آگے بیان ہو رہا ہے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ تم اللہ کی عبادت کرو اور شرک چھوڑ دو، صرف اسی ایک کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، اللہ کی نافرمانیوں سے اجتناب کرو جن سے تم عذاب الہی کے مستحق قرار پا سکتے ہو، اور میرا کہنا مانو، یعنی میں تمہیں جن باتوں کا حکم دوں اس میں میری اطاعت کرو، اس لیے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول اور اس کا نمائندہ بن کر آیا ہوں۔ قال یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک چھوڑ دے گا، یعنی اس کے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ ایمان لانے کی صورت میں تمہاری موت کی جو مدت مقرر ہے اس کو مؤخر کر کے تمہیں مزید مہلت عمر عطا فرمائے گا، اور وہ عذاب تم سے دور کر دے گا جو عدم ایمان کی صورت میں تمہارے لیے مقدر تھا۔ چنانچہ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اطاعت، نیکی اور صلہ رحمی سے عمر میں حقیقتاً اضافہ ہوتا ہے۔ حدیث میں بھی ہے، صلۃ الرحم تزید فی العمر، صلہ رحمی اضافہ عمر کا باعث ہے۔ ابن کثیر۔ بعض کہتے ہیں تاخیر کا مطلب برکت ہے، ایمان سے عمر میں برکت ہوگی، ایمان نہیں لاؤ گے تو اس برکت سے محروم رہو گے۔
ان اجل اللہ اذ جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ یقیناً اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا۔ کاش کہ تمہیں سمجھ ہوتی۔ اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا، مؤخر نہیں ہوتا بلکہ لا محالہ واقع ہو کر رہتا ہے۔ اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ ایمان و اطاعت کا راستہ فوراً اپنا لو۔ تاخیر میں خطرہ ہے کہ عذاب الہی کی لپیٹ میں وعدہ عذاب الہی کی لپیٹ میں نہ آ جاؤ۔ کاش کہ تمہیں سمجھ ہوتی، کاش کہ تمہیں سمجھ ہوتی، یعنی اگر تمہیں علم ہوتا تو تم اسے اپنانے میں جلدی کرتے جس کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، یا اگر تم یہ بات جانتے ہوتے کہ اللہ کا عذاب جب آ جاتا ہے تو ٹلتا نہیں ہے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن تیری طرف بلایا ہے، یعنی تیرے حکم کی تعمیل میں بغیر کسی کوتاہی کے رات دن میں نے تیرا پیغام اپنی قوم کو پہنچایا ہے۔ فلم یزدہم الا دعائی فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ مگر میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے، یعنی میری پکار سے یہ ایمان سے اور زیادہ دور ہو گئے۔ جب کوئی قوم گمراہی کے آخری کنارے پر پہنچ جائے تو پھر اس کا یہی حال ہوتا ہے، اسے جتنا اللہ کی طرف بلاؤ وہ اتنا ہی دور بھاگتی ہے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا اور اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ تیری بخشش کے لیے میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا، یعنی ایمان اور اطاعت کی طرف جب بھی بلایا جو سبب مغفرت ہے، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی تاکہ میری آواز نہ سن سکے، اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا تاکہ میرا چہرہ نہ دیکھ سکے، یا اپنے سروں پر کپڑے ڈال لیے تاکہ میرا کلام نہ سن سکے۔ یہ ان کی طرف سے شدت عداوت کا اور واضح و نصیحت سے بے نیازی کا اظہار ہے۔ بعض کہتے ہیں اپنے کو کپڑوں سے ڈھانک لینے کا مقصد یہ تھا کہ پیغمبر ان کو پہچان نہ سکے اور انہیں قبولیت دعوت کے لیے مجبور نہ کرے، اور اڑ گئے یعنی کفر پر مصر رہے، اس سے باز نہیں آئے اور توبہ نہیں کی، اور بڑا تکبر کیا یعنی قبول حق اور امتثال امر سے انہوں نے سخت تکبر کیا۔ ثم انی دعوتهم جہارا،
پھر میں نے انہیں بآواز بلند بلایا. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. اور بے شک میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور چپکے چپکے بھی. یعنی مختلف انداز اور طریقوں سے انہیں دعوت دی. بعض کہتے ہیں کہ اجتماعات اور مجلسوں میں بھی انہیں دعوت دی اور گھروں میں فردن فردن بھی تیرا پیغام پہنچایا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. اور پھر میں نے انہیں بآواز بلند بلایا اور بے شک میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور چپکے چپکے بھی. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اور میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے. یعنی ایمان اور اطاعت کا راستہ اپنا لو اور اپنے رب سے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگ لو، تاکہ کیونکہ وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے. وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ توبہ کرنے والوں کے لیے بڑا رحیم و غفار ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا. وہ تم پر آسمان کو خوب برساتا ہوا چھوڑ دے گا، برستا ہوا چھوڑ دے گا. بعض علماء اسی آیت کی وجہ سے نماز استسقاء میں سورہ نوح علیہ السلام کی پڑھنے کو مستحب سمجھتے ہیں. مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ایک مرتبہ نماز استسقاء کے لیے ممبر پر چڑھے تو صرف آیات استغفار، جن میں یہ آیت بھی تھی، پڑھ کر ممبر سے اتر آئے اور فرمایا کہ میں نے بارش کے ان راستوں سے طلب کیا جو آسمانوں میں ہیں، جن سے بارش زمین پر اترتی ہے. ابن کثیر. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مروی ہے کہ ان سے آ کر کسی نے قحط سالی کی شکایت کی تو انہوں نے اسے استغفار کی تلقین کی. کسی دوسرے شخص نے فقر و فاقہ کی شکایت کی، اسے بھی انہوں نے یہی نسخہ بتلایا. ایک اور شخص نے اپنے باغ کے خشک ہونے کا شکوہ کیا، اسے بھی فرمایا استغفار کرو. ایک شخص نے کہا میرے گھر اولاد نہیں ہوتی، اسے بھی کہا اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے استغفار کر. کسی نے جب ان سے کہا کہ آپ نے استغفار ہی کی تلقین کیوں کی، تو آپ نے یہی آیت تلاوت کر کے فرمایا کہ میں نے اپنے پاس یہ بات نہیں کی، یہ وہ نسخہ ہے جو ان سب باتوں کے لیے اللہ نے بتلایا ہے. ایسر التفاسیر. یرسل السماء علیکم مدرارا. وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا. یعنی ایمان و طاعت سے تمہیں اخروی نعمتیں ہی نہیں ملے گی، بلکہ دنیاوی مال و دولت اور بیٹوں کی کثرت سے بھی نوازے جاؤ گے. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے ہو؟
تم اللہ کا وقار نہیں رکھتے ہو؟ وقار توقیر سے ہے، بمعنی عظمت اور رجا خوف کے معنی میں ہے، یعنی جس طرح اس کی عظمت کا حق ہے تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو، اور اس کو ایک کیوں نہیں مانتے اور اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ مالکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے ہو؟ وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا ہے، پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر عظام اور لحم، پھر خلق تام، جیسا کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 5، سورہ مومنون آیت نمبر 14 اور سورہ مومن آیت نمبر 67 وغیرہ ہمیں تفصیل گزری ہے۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے کس طرح 7 آسمان پیدا کر دے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے کس طرح 7 آسمان پیدا کر دیے، جو اس کی قدرت اور کمال صنعت پر دلالت کرتے ہیں اور اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ عبادت کے لائق صرف وہی ایک اللہ ہے۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے کس طرح 7 آسمان پیدا کر دے؟ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا بنایا ہے اور سورج کو روشن چراغ بنایا ہے۔ تاکہ اس کی روشنی میں انسان معاش کے لیے، جو انسانوں کی انتہائی ناگزیر ضرورت ہے، کسب و محنت کر سکے۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور تم کو زمین سے ایک خاص اہتمام سے اگایا ہے، اور پیدا کیا ہے۔ یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو، جنہیں مٹی سے بنایا گیا، اور پھر اس میں اللہ نے روح پھونکی، یا اگر تمام انسانوں کو مخاطب سمجھا جائے تو مطلب ہوگا کہ تم جس نطفے سے پیدا ہوتے ہو وہ اسی خوراک سے بنتا ہے جو زمین سے حاصل ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے سب کی پیدائش کی اصل زمین ہی قرار پاتی ہے۔ ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر تمہیں اسی میں لوٹا لیا جائے گا اور ایک خاص طریقے سے پھر نکالے گا، یعنی مر کر پھر اسی مٹی میں دفن ہونا ہے، اور پھر قیامت والے دن اسی زمین سے تمہیں زندہ کر کے نکالا جائے گا۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور تمہارے لیے زمین کو اللہ تعالی نے فرش بنا دیا ہے، یعنی اسے فرش کی طرح بچھا دیا ہے، تم اس پر اسی طرح چلتے پھرتے ہو جیسے اپنے گھر میں بچھے ہوئے فرش پر چلتے اور اٹھتے بیٹھتے ہو۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور تمہارے لیے زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنا دیا ہے، لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں میں چلو پھرو۔
سبلن سبیلن کی جمع ہے، اور فجاجن فجن، فجن جس کا مطلب کشادہ راستہ کی جمع ہے۔ یعنی اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کشادہ راستے بنا دیے ہیں تاکہ انسان آسانی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک شہر سے دوسرے شہر، یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا سکے۔ اس لیے یہ راستے بھی انسان کی کاروباری اور تمدنی ضرورت ہے۔ یہ راستے بھی انسان کی کاروباری اور تمدنی ضرورت ہے، جس کا انتظام کر کے اللہ نے انسانوں پر ایک احسان عظیم کیا ہے۔ یہ راستے بھی انسان کی کاروباری اور تمدنی ضرورت ہے، جس کا انتظام کر کے اللہ نے انسانوں پر ایک احسان عظیم کیا ہے۔ قال نوح الرب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے میری تو نافرمانی کی اور ایسوں کی فرمانبرداری کی جن کے مال و اولاد نے ان کو یقیناً نقصان ہی میں بڑھایا ہے۔ یعنی میری نافرمانی پر اڑے ہوئے ہے اور میری دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہے ہے۔ یعنی ان کے اساگر نے اپنے بڑوں اور اصحاب ثروت ہی کی پیروی کی، جن کے مال و اولاد نے انہیں دنیا اور آخرت کے خسارے میں بڑھایا ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور ان لوگوں نے بڑا سخت فریب کیا۔ یہ مکر یا فریب کیا تھا؟ بعض کہتے ہیں ان کا بعض لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے قتل کرنے پر ابھارنا تھا۔ بعض کہتے ہیں مال و اولاد کی وجہ سے جس فریب نفس کا وہ شکار ہوئے۔ حتیٰ کہ بعض نے کہا اگر یہ حق پر نہ ہوتے تو ان کو یہ نعمتیں کیوں میسر آتی۔ اور بعض کے نزدیک ان کے بڑوں کا یہ کہنا تھا کہ تم اپنے معبودوں کی عبادت مت چھوڑنا۔ بعض کے نزدیک ان کا کفر ہی بڑا مکر تھا۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور کہا انہوں نے کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور نہ ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو چھوڑنا۔ یہ قوم نوح علیہ السلام کی یہ قوم نوح کے وہ لوگ تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے، اور ان کی اتنی شہرت ہوئی کہ عرب میں بھی ان کی پوجا ہوتی رہی۔ چنانچہ ود دومت الجندل میں دومت الجندل میں قبیلہ کلب کا، سوا ساحل بحر کے قبیلہ حذیل کا، یغوث سبا کے قریب جرف جگہ میں مراد، اور بنی گتیف کا، یعوق ہمدان قبیلے کا، اور نصر حمیر قوم کے قبیلے ذوالقلہ کا معبود رہا۔ ابن کثیر و فتح القدیر۔ یہ پانچوں قوم نوح علیہ السلام کے نیک آدمیوں کے نام تھے۔ جب یہ مر گئے تو شیطان نے ان کے عقیدت مندوں کو کہا کہ ان کی تصویریں بنا کر تم اپنے گھروں اور دکانوں میں رکھ لو
تاکہ ان کی یاد تازہ رہے اور ان کے تصور سے تم بھی ان کی طرح نیکیاں کرتے رہو۔ جب یہ تصویریں بنا کر رکھنے والے فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی نسلوں کو یہ کہہ کر شرک میں ملوث کر دیا کہ تمہارے آبا تو ان کی عبادت کرتے تھے جن کی تصویریں تمہارے گھروں میں لٹک رہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان کی پوجا شروع کر دی۔ صحیح بخاری تفسیر سورہ نوح۔ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواء ولا يغوث ويعوق ونسرا، اور کہا انہوں نے کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور نہ ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو چھوڑنا۔ یعنی یہ قوم نوح علیہ السلام کے وہ لوگ تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے، اور ان کی اتنی شہرت ہوئی کہ عرب میں بھی ان کی پوجا ہوتی رہی۔ چنانچہ ود دومت الجندل میں قبیلہ کلب کا، اور سوا ساحل بحر کے قبیلہ حزیل کا، اور یگوس سبا کے قریب جرف جگہ میں مراد اور بنی گتیف کا، یعوق ہمدان قبیلے کا، اور نصر حمیر قوم کے قبیلہ ذوالقلہ کا معبود رہا۔ یہ پانچوں قوم نوح علیہ السلام کے نیک آدمیوں کے نام تھے۔ جب یہ مر گئے تو شیطان نے ان کے عقیدت مندوں کو کہا کہ ان کی تصویریں بنا کر تم اپنے گھروں اور دکانوں میں رکھ لو تاکہ ان کی یاد تازہ رہے اور ان کے تصور سے تم بھی ان کی طرح نیکیاں کرتے رہو۔ جب یہ تصویریں بنا کر رکھنے والے فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی نسلوں کو یہ کہہ کر شرک میں ملوث کر دیا کہ تمہارے آبا تو ان کی عبادت کرتے تھے جن کی تصویریں تمہارے گھروں میں لٹک رہی ہے، چنانچہ انہوں نے ان کی پوجا شروع کر دی۔ صحیح بخاری تفسیر سورہ نوح۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، الہی تو ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھا۔ اضلو کا فاعل مرجع قوم نوح کے رؤسا ہے، یعنی انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ اس کا مرجع یہی مذکورہ 5 بت ہے۔ اس کا مطلب ہوگا کہ ان کے سبب بہت سے لوگ گمراہی میں مبتلا ہوئے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا رب انہن اضللن کثیرا من الناس، سورہ ابراہیم آیت 36۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، یہ لوگ بسبب اپنے گناہوں کے ڈبو دیے گئے اور جہنم میں پہنچا دیے گئے، اور اللہ کے سوا اپنا کوئی مددگار انہوں نے نہ پایا۔ یہ لوگ بسبب اپنے گناہوں کے ڈبو دیے گئے اور جہنم میں پہنچا دیے گئے، اور اللہ کے سوا اپنا کوئی مددگار انہوں نے نہ پایا۔ مما میں ما زائدہ ہے، من خطیئاتہم ای من اجلہا و بسببہا اغرقوا بطوفان فتح القدیر۔ وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، تو
روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ۔ یہ بد دعا اس وقت کی جب حضرت نوح علیہ السلام ان کے ایمان لانے سے بالکل مایوس ہو گئے، اور اللہ نے بھی اطلاع کر دی کہ اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ دیار فعالن فعالن کے وزن پر دیوارن ہیں، واو کو یا سے بدل کر ادغام کر دیا گیا۔ من یسکن الدیار مطلب ہے کسی کو باقی نہ چھوڑ، کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارہ، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یقیناً یہ تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، اور یہ فاجروں اور ڈھیٹ کافروں ہی کو جنم دیں گے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو ایمان کی حالت میں میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے، اور کافروں کو سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھا۔ کافروں کے لیے بد دعا کی تو اپنے لیے اور مومنوں کے لیے دعائی مغفرت فرمائی۔ یہ بد دعا قیامت تک آنے والے ظالموں کے لیے ہے، جس طرح مذکورہ دعا تمام مومن مردوں اور تمام مومن عورتوں کے لیے ہے۔